فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے انتقال میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور کوئی اگر لاوارث ہے تو اس کے انتقال میں شرکت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے، غیر مسلم سے ملنا جلنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور انسانیت کے ناطے ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، اور اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے حق ادا کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ عمل ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلم سے اچھے تعلقات رکھے، غیر مسلم کے ساتھ تعاون کرے، ان کی مدد کرے، اور اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرے، اور اگر انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کے مذہبی معاملات اور ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا، یہ عمل جائز نہیں ہے کہ وہ میت کے جنازے کو لے کر چلے، یا جو بھی مذہبی معاملات اور ان کی رسومات ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا، یہ عمل بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا ابو طالب کے جنازے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کے لیے بعد تک دعائے خیر کرتے رہے، لیکن ان کے جنازے میں شرکت انہوں نے نہیں کری تھی۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کا بوڑھا اور گمراہ چچا فوت ہو چکا ہے، تو اسے کون دفنائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اپنے باپ کو زمین میں چھپا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اسے نہیں چھپاؤں گا کیونکہ وہ مشرک فوت ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اسے چھپاؤ، اور پھر میرے پاس آنے تک بات چیت نہ کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گیا اور جا کر انہیں چھپایا اور مٹی اور غبار میں آلودہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، اور میں نے غسل کیا اور میرے لیے ایسی دعائیں کہیں جو مجھے روئے زمین پر پائی جانے والی اشیاء سے بھی زیادہ قیمتی تھیں۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کے جنازے میں شرکت کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس سے ائمہ نے کہا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو تو اس حالت کے اندر آدمی جا کر دفنا سکتا ہے۔ جلانے کی اور ان کے رسومات میں شرکت کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ملتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا نصرانی کے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کے متعلق کہ کیا مسلمان شخص کے لیے کسی نصرانی کی بیمار پرسی کرنا جائز ہے، اور کیا مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، اور کیا مسلمانوں میں سے ایسا فعل کرنے والے پر کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی بیمار پرسی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیمار پرسی کرنے سے اس کے دل میں ایمان کی محبت جاگ جائے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام سے متاثر ہو جائے، تو اسی لیے بیمار پرسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔ تو مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم کی عیادت کرنا اور اس کی تعزیت کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا اور آگ زنی وہ نہیں کر سکتا، یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور مرنے کے بعد وہ دعائے خیر بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کافر کے انتقال کے بعد وہ دعائے خیر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے قرآن میں ان کو منع فرمایا، اسی لیے یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔